اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ذکر جو ہے تصور کے ساتھ کیا جاتا ہے، تصور کے ساتھ۔ کس کا تصور؟ مولا علی کا، غوث پاک کا، یا جس ہستی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہو۔ روحانیت جو چلتی ہے نا، وہ خیالات سے چلتی ہے۔ خیال، آپ جس کی طرف خیال کریں فوراً وہاں سے روحانی طاقت اور پاور فوراً آتی ہے۔ ہم تو ویڈیوز میں بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ غوث پاک کا تصور کرو، اگر آپ کا رجحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے تو روضہ رسول کا تصور کرو، اگر کسی سے بھی نہیں بنتی تو آپ کعبہ شریف کا تصور کر کے دیکھ لو، حجر اسود کا تصور کر کے دیکھ لو۔ یہ جو خیال ہے نا، جس وقت تصور آپ کا کسی ہستی کے بارے میں جا رہا ہوتا ہے تو سمجھ لیں آپ روحانی طور پر اس ہستی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جلال الدین رومی، بلکہ دوسرا جو واقعہ ہے فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں، MBBS ڈاکٹر تھے وہ، لیکن وہ اس لائن میں آئے۔ جب ان کی ساری منازل پوری ہو گئیں باطن کی، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے نور نکلتا تھا، میرے سینے سے نور نکلتا تھا، اور اتنا نور نکلتا تھا کہ میں نے سوچا کہ شاید میرا سینہ خالی نہ ہو جائے، لیکن فقیر لازوال ہوتا ہے، وہ خالی نہیں ہوتا فقیر۔ فرماتے ہیں جب نور اتنا نکلنا شروع ہو گیا تو میں نے سوچا میں چیک کروں یہ نور کیوں نکلتا ہے میرے سینے سے اتنا۔ تو حالت کشف وہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ باطنی حالات چیک کرنا۔ تو حالت کشف میں جا کے جب میں نے چیک کیا تو میرا ایک معتقد تھا، عقیدت مند تھا، مرید نہیں تھا۔ اگر مرید ہو تو اور سٹیٹس ہے۔ کہتے ہیں میرا ایک معتقد تھا جو باوضو ہو کے دو زانوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ، جیسے ہم اتحیات نماز میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح تصور کر رہا تھا کہ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا جو نور ہے نا، وہ نکل کے میرے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اس کے خیال میں اتنی طاقت تھی کہ وہ حقیقت میں نور نکل رہا تھا۔ یعنی کہ اگر آپ مرشد کا تصور کریں، اگر آپ لفظ اللہ کا تصور کریں، حضرت سخی سلطان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لفظ اللہ کا تصور کرو نا دل کے اوپر، آپ کے تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، تو آپ اسی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ روحانیت خیال سے چلتی ہے۔ تو جو لوگ تصور زیادہ کرتے ہیں ان کو باطنی طور پر اپنے مرشد کی صحبت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ جو تصور ان خیالات میں مرشد کے تصور میں زیادہ رہتے ہیں ان کو فیض بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو تصور میں اپنے مرشد کے مست رہتے ہیں ان کو نور بھی زیادہ عطا ہوتا ہے۔ جو اپنے مرشد کے تصور میں ہر وقت رہتے ہیں ان کے باطنی حجابات بھی جلد کھل جاتے ہیں۔ جو اپنے مرشد کے تصور میں ہر دم مست رہتے ہیں ان کو باطن کی تعلیم بھی عطا ہو جاتی ہے۔ تو جس کا بھی تصور کرو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹھے ہوئے امام حسین علی مقام کا خیال آئے گا، رونا آ جائے گا۔ کیوں؟ آپ کا خیال جا کے فوراً ٹکراتا ہے، وہ نظر کرم کرتے ہیں تو رونا آتا ہے، وہ نظر کرم نہ کریں تو رونا آتا ہی نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے حضور غوث پاک کی اگر محبت اتنی ہی زور پکڑے گی اندر سے کہ آپ کو رونا آئے گا محفل میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی نظر کرم فرما رہے، وہ نظر کرم نہ کریں تو کبھی رونا نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ ڈیتھ پہ جاتے ہیں یا خاندان کے بڑے قریبی دوست فوت ہو جاتے ہیں، آپ کو رونا نہیں آتا، نہیں آتا رونا۔ لیکن مرشد کا تصور کرے رونا آ جائے تو سمجھ لیں وہ نظر کرم ہی فرما رہے ہیں، تب ہی رونا آتا ہے۔ تو یہ خیال میں بڑی طاقت ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ متضاد جنس کے بارے میں سوچتا ہے، مرد ہے نا، متضاد جنس کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے جسم میں کیسے ارتعاش اور کرنٹ آ جاتا ہے،
سوچنے سے نا، کچھ ہوا تو نہیں، سوچنے سے۔ خیال کی بڑی قوت اور طاقت ہے، خیال جس طرف لے کے جاؤ اس کے اثرات آپ کے جسم پہ لازمی مرتب ہوں گے، آپ کے جسم کیا، آپ کے قلب اور روح پر مرتب ہوں گے اس کے خیالات۔ اور اگر ہر دم خیال اللہ کا ہو تو پھر لوگوں کا تو خیال ہی نہیں جاتا۔ اس خیالات بنانے میں کیا، خیالات کیا چیز ہوتی ہے اس بات؟ ہاں، تصور کریں کہ دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ اس تصور میں رہیں۔ اور شیطان یہ تصور قائم نہیں ہونے دیتا کہ دل کے اوپر آپ کے لفظ اللہ لکھا نظر آ گیا نا تو شیطان کا بس نہیں چلے گا آپ کے دل تک رسائی حاصل کر سکے، آپ کے دل میں وسوسے ڈال سکے، اس کا بس نہیں چلے گا۔ پھر کیا ہوگا، وہ لفظ اللہ کو ٹیڑھا کر کے دکھائے گا یا اس کے اندر سے لفظ غائب ہوتے ہوئے دکھائے گا، تصور پختہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ کوشش کرے گا اگر اس کے دل میں لفظ اللہ نقش ہو گیا، پولیس کی بیج پولیس والا، تو دل پہ اگر اللہ لکھا گیا تو پھر اللہ والا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے دل میں لفظ اللہ لکھا نظر آئے۔ اس کے اوپر اولیاء اللہ نے مکمل تفصیل بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان، میرے محبوب بندے ایسے ہیں جن کے دل کے اوپر ایمان لکھ دیا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے مرشد پاک نے مکمل دلائل دیے ہیں کہ جو ایمان کا لکھ جانا ہے نا، وہ لفظ اللہ کا نقش ہو جانا، یہ سب سے سپریم ہے۔ کسی کا کعبہ نقش ہو جاتا ہے، کسی کا روضہ رسول نقش ہو جاتا ہے، لیکن افضل ترین یہ ہے کہ لفظ اللہ لکھا ہوا نظر آئے۔ اگر یہ لفظ اللہ کا تصور پختہ نہیں ہوتا، یا مرشد کا تصور جب بھی کریں گے پختہ ضرور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مرشد کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اور جیسے اس کا مرشد کا تصور کریں گے وہ قائم ہوگا۔ لفظ اللہ کا تصور شیطان ہونے نہیں دیتا دل کے اوپر۔ پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ مرشد کا تصور کریں، اور جیسے مرشد کا تصور کریں گے نا، حضور غوث پاک نے کیا فرمایا ہے، اے میرے مرید ذرہ بھر مت گھبرا، میں تیرے دل کے اوپر ایمان نقش کر رہا ہوں، تیرے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھ رہا ہوں۔ ان کے پاس قوت اور طاقت اتنی ہے کہ آپ کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو تصور پختہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ جتنا پختہ لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا، جتنا روشن دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا، اتنے زیادہ اثرات آپ کے قلب کے اوپر پڑیں گے، اتنے زیادہ اثرات کے ذریعے سے آپ کا دل کا رخ مڑ جائے گا اللہ کی طرف۔ یہ کالی پینسل دیکھنا کالا نظر آتا ہے، پھر بھی سفید بھی آ جاتا ہے، یہ آخری اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ لفظ کالے رنگ کا نظر آئے گا، سفید رنگ کا، یا گولڈن رنگ کا، سنہری رنگ کا۔ اس میں دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں۔ جو لوگ ولیوں کو مانتے ہیں نا، وہ مرشد کو جیسے پکاریں، غوث پاک کو پکاریں، حضور پاک کو پکاریں، مولا علی کو پکاریں، امام حسین علی مقام کو پکاریں، 12 اماموں میں سے کسی کو پکاریں، جو صاحب امر ہے نا، جو امام ہے یا ولی ہے، وہ پہلے دن آپ کو سنہری رنگ کا دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا، اس کی برکت سے، اس کی طاقت سے۔ گولڈن رنگ کا، سنہری رنگ کا، سب سے سپریم سنہری رنگ ہے۔ یہ اللہ لکھا نظر گیا یا للہ لکھا نظر گیا؟ اللہ۔ جو طریقت کو ماننے والے ہیں نا، جو شریعت کو ماننے والے ہیں نا، زیادہ شریعت میں ہے اللہ، طریقت کا درجہ اس سے بلند ہے۔ یہ 4 لفظ ہیں نا، یہ بات کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ یہ 4 لفظ ہیں نا، اللہ، الف لام لام ہے، یہ شریعت میں ہے، طریقت میں الف ہٹا دیا جاتا ہے تو للہ بن جاتا ہے۔ تو اگر طریقت کو ماننے والے چاہتے ہیں زیادہ طاقت ہے تو للہ، پھر 4 لفظوں کی تاثیر 3 میں چلی جاتی ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس سے طریقت سے آگے حقیقت ہے، حقیقت میں لام بھی ہٹا دیا جاتا ہے، پھر لاہو بن جاتا ہے۔ پھر معرفت میں مزید لام ہٹا دیا جاتا ہے، پھر صرف ہو بن جاتا ہے۔ پھر آگے اس سے آگے معرفت سے آگے فنا بقا لکا، وہاں صرف ہو ہی رہتا ہے۔ اس کی کیٹیگریز ہیں۔ پہلے لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ کس رنگ میں نظر آئے گا۔ اگر کسی ولی نے، کسی امام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوری نظر سے لکھا تو پہلے دن سونے کے کلر کا لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا، گولڈن رنگ کا، سنہری رنگ کا، خوش خط، جیسے سورج ابھرتا ہے، شعاعیں مارتا ہے، ایسا لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا۔ اگر آپ کسی کو ان کی طاقت کو نہیں مانتے،
یا اگر آپ ان میں سے کسی کو اپنا پیر و مرشد نہیں مانتے یا ان کی روحانی امداد کو نہیں مانتے، پھر آپ خود ٹرائی کریں۔ پھر آپ خود ٹرائی کیسے کریں؟ پھر آپ اپنی محنت کے اوپر جائیں۔ جب اپنی محنت کے اوپر جائیں گے، کس طرح؟ فجر کی نماز کے بعد سفید کاغذ کے اوپر لفظ اللہ لکھیں، اللہ، کالے رنگ کا، سفید کاغذ کے اوپر بلیک کلر کا پوائنٹر لیں، کالے رنگ کا لفظ اللہ لکھیں، 66 دفعہ لکھیں۔ جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے، اس میں اللہ کو 66 سے نسبت ہے۔ جب آپ لکھیں گے، آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، لکھنا بند کر دیں۔ آپ جہاں بھی دکھیں گے لفظ اللہ سامنے رہے گا، یہ دیوار پر بات کرتے ہوئے، آسمان پر، جہاں لفظ اللہ آپ کی آنکھوں میں تیر رہا ہوگا، کیونکہ آنکھوں میں کشش ہے، دل میں کشش آنکھوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر تصور کریں وہ دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایک دن آئے گا جو کالے رنگ کا کاغذ پہ لکھتے تھے نا، وہ آپ کے دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کالے رنگ کا ہوگا۔ مزید جب آپ ذکر کریں گے، ذکر کی نورانیت، درود شریف کی نورانیت اور نماز کی نورانیت سے وہ کالے رنگ سے سفید رنگ میں تبدیل ہوگا، سفید رنگ میں تبدیل ہوگا۔ مزید جب آپ کوشش کریں گے تو لاسٹ سٹیج جو آئے گی وہ گولڈن رنگ کا لفظ اللہ لکھا نظر آئے گا، لاسٹ سٹیج۔ اگر کوئی ولی، حضور یا کسی امام نے آ کے اللہ لکھا تو پہلے دن گولڈن رنگ کا، اگر آپ خود ٹرائی کریں گے تو پھر ٹائم لگے گا، پہلے کالے رنگ کا، سفید رنگ کا، اور پھر اینڈ میں گولڈن رنگ کا۔ اچھا، یہ ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ لفظ اللہ لکھا نظر آیا، گارنٹی نہیں ہے۔ سفید رنگ کا نظر آیا، گارنٹی نہیں ہے، بہتر ہے۔ گولڈن رنگ کا نظر آیا، پھر فرمایا بے خوف ہو جا، بے غم ہو جا، گارنٹی ہی گارنٹی ہے۔ اب قبر میں بھی اتر جا۔ حضرت سخی سلطان بورے میں یہاں پڑھی ہوگی کتاب ایک، فرماتے ہیں تو قبر میں اتر جا، فرشتے اگر پوچھے نا بتا تیرا رب کون ہے، تو کفن ہٹانا، سنہری رنگ کا دل کے اوپر اتنا سورج جیسے بھرتا ہے، شعاع مارتا ہے، ایسے لفظ اللہ لکھا نظر آ جائے گا۔ اس نور کی طاقت اتنی ہوگی نا، گولڈن رنگ کی نور کی طاقت، کہ فرشتوں کو جرت نہیں ہوگی آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ ٹھہر سکیں، اس نور کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ وہ کہیں گے اے اللہ والے سو جا، تو جان تے اللہ جانے۔ اگر اس سٹیج کی گارنٹی خود اگر تصور سے لی تو پہلے کالے رنگ میں، پھر سفید رنگ میں، آخر میں لاسٹ سٹیج میں گولڈن رنگ کا۔ اگر کسی نے کرم کر دیا تو پہلے دن ہی گولڈن رنگ کا، پہلے دن ہی گارنٹی ہے۔ میری بات سمجھے؟ اگر انہوں نے کرم کیا تو گارنٹی پہلے دن ہے۔ آپ تصور کریں رات کو آ کے لکھ کے چلے جائے تو پھر گارنٹی ہی گارنٹی ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں مانتے، خود اپنی طاقت سے کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے کالے رنگ میں لفظ اللہ نظر آئے گا، پھر سفید میں، آخر میں گولڈن میں نظر آئے گا۔ پھر آپ کی محنت ہے کتنے عرصے میں وہ گولڈن رنگ کا نظر آتا ہے۔ اگر وہ عطا کرنا چاہیں تو پہلے دن میں عطا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ جو تصور جتنا زیادہ روحانیت میں کرتے ہیں لفظ اللہ اور مرشد کا، وہ سمجھے مرشد کی بارگاہ میں ہے۔ اب آگے یہ تصور کی بات ہے نا، تصور مرشد کی، حضرت سخی سلطان بہت تصور اس میں محمد کی بات کرتے ہیں۔ جو پورے سینے پہ اس میں محمد کا تصور کرتا ہے نا، تو فرمایا اس تصور کی برکت سے سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور باطنی طور پہ بندہ حضور پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ یہ تصور میں اتنی طاقت ہے۔ تو حضور پاک کا تصور کریں، غوث پاک کا کریں، جس کا تصور کریں، آپ باطنی طور پہ ان کے ہاں حاضر ہیں اور وہ باطنی طور پہ آپ کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ اور لفظ اللہ کا تصور کریں تو لفظ اللہ کا تصور سب سے سپریم ہے، سب پر غالب ہے۔ تو اپنے مرشد کا تصور کرتے ہوئے اگر اس میں اللہ کا تصور کریں، تو اگر اس میں اللہ کے تصور میں کوئی رکاوٹ ہے تو مرشد بھی دور کر دیتے ہیں۔ آزما کے دیکھیں، دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ